نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تبارك وتعالى ولكن تعمل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد بالماء قالوا يا رسول الله وما جلاؤها قال بذكر الله وتطمئن بتلاوة القرآن وكثرة ذكر الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسان کے پورے جسم کو اور اس کے ہر عضو کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان اعضاء میں سے بعض اعضاء کو اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے، اہم ترین اعضاء انسان کے جسم میں۔ ویسے تو سارے اعضاء، سارے آرگن انسان کے بہت اہم، اور اعضاء رئیسہ میں سے اہم ترین عضو وہ انسان کا دل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ رہو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ تندرست ہو جائے تو سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ رہو وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو انسان کی دل کی اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر یہ دل تندرست ہو تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، اور اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ایک اعضاء کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے اور ان کا ظاہری جسم ہوتا ہے، اور ایک اعضاء کی باطنی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے باطنی اعمال ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل درست ہونا چاہیے، دل جو ہے میرا مطمئن نہیں ہے، دل پریشان ہے۔ اب میڈیکل کی زبان میں تو ان چیزوں کو، طبی زبان میں تو نہیں ان چیزوں کو لیا جاتا۔ ڈاکٹر تو یوں کہتے ہیں اس کے والو خراب ہیں، اس کی دیواریں خراب ہیں، اس کے پٹھے خراب ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اس کو انجائنا کی بیماری ہے۔ وہ تو جسمانی باتیں کرتے، لیکن ایک موضوع کی باطنی کیفیت ہوتی ہے
اس کے باطنی اعمال ہوتے ہیں. میں اس کو دل سے ہٹ کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں دل روشن ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، تو بعد میں گلجتے کہتے ہیں دل تو ایک لوتھڑے کا نام ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے. مولانا آپ کیا باتیں کرتے؟ لیکن وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے، تو ڈاکٹر کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دکھا سکتے آنکھوں سے؟ اب دیکھیے، خود ڈاکٹر جو ہے وہ ہاتھ کو ہاتھ کہتا ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن ڈاکٹر خود اس باطنی کیفیت کو اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے سمجھتا ہے. جب یوں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، کہاں ہے شفا؟ دکھاؤ. وہ باطنی چیز ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک وہ ہاتھ ہے جس میں 5 انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک وہ ہاتھ ہے جس سے وہ نسخہ لکھتا ہے، جس سے وہ آپریشن کرتا ہے اور اس سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھوں میں شفا ہے. حالانکہ ڈاکٹر اس کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ باطنی چیز ہے، یہ ظاہری دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ حضرات، کسی بندے کی پہنچ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں بندے کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، حالانکہ ہاتھ اس کے آپ جتنے ہی ہوتے. وہ ہاتھ لمبے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آپ سمجھ گئے فوراً. بالکل اسی طرح دل کی ایک ظاہری کیفیت، دل کا ظاہری جسم ہے اور اس کے ظاہری اعمال ہیں. دل کا خون کو پمپ کرنا، ایک شہرگ سے خون جاتا ہے، دوسری شہرگ سے خون پمپ کر کے وہ اعضاء کو بھیجتا ہے، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے. لیکن یہ اس کا ظاہری نظام ہے، یہ اس کا ظاہری نظام ہے، یہ ظاہری اعمال ہے، اس کی بناوٹ یہ ظاہری چیز ہے. بالکل اسی طرح دل کے کچھ باطنی اعمال ہیں جس میں بنیادی طور پر دل کا روشن ہونا اور دل کا تاریک ہونا، دل کا روشن ہونا، دل کا تاریک ہونا. گناہ کی وجہ سے دل پر داغ پڑ جانا، حدیث سے ثابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. جب توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ایک داغ جمع ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ بڑی خطرناک بات ہے. اور بعض لوگوں کا دل پر داغ لگنا، اس پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ ایک بزرگ یہاں پنجاب کارڈیالوجی میں داخل ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، اوپن ہارٹ. انہوں نے پوری کیفیت سنی اور ڈاکٹر صاحب کو پوچھا آپ جب دل میرا کھولیں گے تو دل کو دیکھیں گے؟ ڈاکٹر کہنے لگا ہاں، دل کو ہم خوب اچھی طرح دیکھیں گے، معائنہ کریں گے اس کو. اس نے کہا میں نے آپریشن نہیں کروانا. ان بزرگ نے کہا میں نے آپریشن نہیں کروانا. اب ڈاکٹر کہ مجبور کرے کہ جی آپ تو باہر صورت آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا، بائی پاس، ورنہ آپ کو اب اٹیک ہوا تو موت واقع ہو جائے گی. گھر والے بھی پریشان. وہ جو آپریشن کرنے والے پروفیسر صاحب تھے وہ بھی میرے عزیز، وہ کہنے لگے یہ والا معاملہ ہو گیا. تو میں نے ان سے گزارش کی آپ ان بزرگ سے یہ پوچھیں
بڑا اللہ کا ولی جس کا آپریشن کرنا تھا. میں نے اس سے پوچھا وجہ تو پوچھے, میں نے وجہ پوچھ لی. تو اس نے کہا, اس بزرگ نے کہا کہ آپ جب میرا آپریشن کریں گے بائی پاس, میرے دل کو دیکھیں گے تو آپ کو میرے دل پر پڑے ہوئے سیاہ داغ نظر آ جائیں گے. سمجھ گئے آپ ان کا ارشاد نبوی پر کتنا پکا یقین تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے مجھے جب بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں بزرگ, میں نے کہا بالکل ٹھیک. میں نے وہ حدیث لکھ کر دی جامع ترمذی کی ڈاکٹر صاحب کو. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل پر سے وہ سیاہ داغ دھل جاتے ہیں. تو ان بزرگ سے کہیں کہ آپریشن سے پہلے خوب توبہ اور استغفار کریں, داغ دھل جائیں گے. اب بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے میں خوب توبہ استغفار کروں گا, اس کے بعد کل آپ آپریشن کر لیں, لیکن ایک پکا وعدہ کریں کہ مجھے آپریشن کے بعد مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرے دل پر کوئی داغ تھا کہ نہیں تھا. وہ شکر کیا, راضی ہو گئے. آپریشن ہوا, اس کے بعد چند گھنٹے بعد ہوش آیا ان بزرگ کو. تو اس کے ساتھ پہلا سوال کیا آپ نے میرے دل کو دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا. کہا کوئی داغ تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل داغ نہیں تھا, صاف ستھرا تھا. الحمدللہ کہا. تو بعض حضرات کا اتنا پختہ یقین ہو جاتا ہے اس حدیث پر, حالانکہ آپ سمجھ گئے کہ وہ داغ باطنی داغ تھا, باطنی داغ تھا. جسے میں نے ابھی کہا نا, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ڈاکٹروں کو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, تو آپ کو شفا نظر آتی ہے, وہ اس کی باطنی کیفیت ہے. بالکل اسی طرح دل پر داغ پڑتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, ایک دل کی یہ کیفیت ہے. ایک دل کے اوپر زنگ بھی لگتا ہے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء, کہ دلوں پر اس طرح زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمائے بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت, قرآن حکیم کی تلاوت کر کے, موت کو زیادہ یاد کر کے. اب دل پر زنگ لگا ہوا ہو تو دل چیر کر دیکھا جائے تو اس پر زنگ نظر نہیں آئے گا, وہ اس کی باطنی کیفیت ہے. تو معلوم ہوا دل زنگ لگ کر میلا بھی ہو جاتا ہے, دل پر داغ بھی پڑتے ہیں, دل اندھا بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک دل کی کیفیت ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 46, دل نابینا ہوتا ہے, دل اندھا بھی ہوتا ہے. سورہ حج کی آیت 46, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا, جو قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے, حق کی باتوں کو نہیں مانتے, کفر اختیار کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا, اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن وہ دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. اب یہ دل کا اندھا ہونا یہ ہمارا خالق بتا رہا ہے جس نے دل کو پیدا کیا ہے. اچھا, اب یہ نہیں کہنا مولانا مجھے دل کا اندھا ہونا سمجھ میں نہیں آتا, دل کیسے اندھا ہو سکتا ہے, اس کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں. آپ فوراً سمجھ گئے کہ جس اللہ نے دل بنایا اس اللہ نے سمجھایا کہ یہ دل کبھی کبھی اندھا بھی ہو جاتا ہے. اور انسان اپنی زندگی میں دل کے اندھا ہونے کو محسوس کرے, دل کے میلا ہونے کو تصور کرے, دل کے زنگ ہونے کو, زنگ آلود دل کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہو تو آپ خود محسوس کر سکتے دل کے زنگ کو.
ہاں بہت آسانی سے. اگر انسان سچ بولتا ہو تو اس کا دل صاف ہوگا، اگر جھوٹ بولتا ہوگا تو اس کا دل زنگ آلود ہوگا، میلا ہوگا. جس کا دل صاف ہوگا وہ کبھی آپ کی غیبت نہیں کرے گا، جس کا دل میلا ہوگا وہ آپ کی غیبت کرے گا. جس کا دل میلا ہوگا وہ حسد کرے گا، جس کا دل میلا نہیں ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا. اور یہ جو آپ کا دل ہے نا، عجیب بات بتاؤں، یہ آپ کا دل مفتی ہے، یہ آپ کا دل مفتی ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل بر، نیکی کیا ہوتی، نیکی کیا ہوتی. پھر ان صحابی نے سوال کیا تھا مل اسم، یہ گناہ کیا ہوتا ہے. یہ دو سوال کیے ان صحابی نے. پہلا سوال مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ. استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ. دل کیا کہتا ہے؟ البر ما اطمأن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا جی مطمئن ہو جائے. کیا خوبصورت الفاظ. استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے فتویٰ مانگ. البر ما اطمأن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے. گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ والاسم، صحابی نے پوچھا نا گناہ کیا ہے، فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کیا ہوتا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹ کے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگ اس سے مطلع ہوں، کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ایک دفعہ اس موضوع پر یونیورسٹی میں طلباء کو لیکچر دے رہا تھا. ظاہر MSc کے طلباء تھے، MBBS کے طلباء تھے، ذہین طلباء. ایک طالب علم بولا، ظاہر ہے بڑے کریم ہوتی ہے معاشرے کی، ذہین ترین طلباء ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم بولا کہ سر اگر میں کسی لڑکی سے تعلق رکھوں تو میرا دل مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں، ایک لڑکی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہوٹل جاتا ہوں، سیریں کرتا ہوں، تو میرا دل تو مطمئن ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور سے جواب سنیے گا میرا. میں نے عرض کیا، حدیث کی روشنی میں میں نے عرض کیا ان سے، میں نے کہا آپ نے اس لڑکی سے جو تعلق ہے یہ اپنے ماما اور بابا کو، اپنے ماں باپ کو بتایا؟ یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یونیورسٹی میں آ کر اور یونیورسٹی سے باہر، یہ اپنے ماں باپ کو بتایا؟ کہنے گئے نہیں. میں نے کہا کیوں چپ ہو گیا؟ اب پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو یہ نہ چاہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. میں نے کہا ماں باپ کو نہیں بتایا نا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تمہیں خود پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. آپ کا دل آپ کا مفتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا جو چوری کرتے ہیں وہ چوری کو ٹھیک سمجھ ہی کر تو کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں وہ رشوت کو ٹھیک سمجھ ہی کر تو کرتے ہیں، جو قاتل قتل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک، میں نے قتل کیا.
تو اس کا دل تو قتل کرنے پہ مطمئن ہوتا ہے، رشوت لینے والے کا رشوت لینے پر دل مطمئن ہوتا ہے، اور چوری کرنے والے کا چوری کرنے پر مطمئن ہوتا ہے، اور وراثت میں بہنوں کا حق مار کر بھائی مطمئن ہوتا ہے۔ پھر آپ کیا کہیں؟ اس کا جواب غور سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ البر ما اطمأن علیک نفسک، نیکی وہ ہوتی ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس سے مراد تندرست دل مراد ہے، میلا دل مراد نہیں ہے، اس سے اندھا دل مراد نہیں ہے، اس سے داغ لگا ہوا دل مراد نہیں ہے۔ اندھا دل کہے مجھے نظر نہیں آتا، ابھی میں نے سمجھایا اندھا دل کیا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ سورہ حج کی آیت 46 سے میں نے سمجھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس اللہ نے دل کو بنایا وہ کہتے کبھی کبھی دل اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کا دل اندھا ہے جن کے سینوں کے اندر ہے۔ اس کی میں آسان سی مثال دینے لگا ہوں۔ جب دل میلا ہوتا ہے، جب دل تندرست نہیں ہوتا، جب دل اندھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مثال کیا ہو دوں؟ جیسے کسی شخص کو بخار ہو جائے، تیز بخار، خاص طور پر ملیریا وغیرہ کا بخار ہو جائے، تو 3-4 دن کے بعد اس کو آپ اچھی سی مزیدار کھیر بنا کر دکھائیں، چکھائیں اس کو۔ ملیریا والے کو 3-4 دن کے بعد اس کو اچھی سی کھیر چٹائیں، لو بیٹا کھا لو۔ وہ کہے گا کیا بد ذائقہ چیز چکھا لی۔ آپ کہیں گے اتنی شاندار لذیذ کھیر ہے، وہ کہے گا بد مزہ ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان تندرست نہیں ہے، اس کی قوت ذائقہ وہ بدل گئی ہے، قوت ذائقہ تندرست نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے۔ پہلے اس کے ٹیسٹ کو درست کریں، اس کی قوت ذائقہ کو درست کریں، پھر اس کو کھیر چکھائیں تو زبان پہ صحیح مٹھاس نظر آئے گی اس کو۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، جب دل داغ والا ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھائی بہنوں کا حق مارنے میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو معاشرے میں دوسروں کا خون کر کے مزہ آتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے، دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر مزہ آتا ہے، دوسرے کو ذلیل کر کے مزہ آتا ہے۔ مت کہیں کہ اس کا دل، وہ دل سے پوچھ لیا تھا، دل کہتا ٹھیک ہے جی، اس سے تندرست دل مراد ہے، بیمار دل مراد نہیں ہے۔ اب دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ ایک وہ بیماریاں دل کی جو جسمانی بیماریاں، وہ تو ڈاکٹر بتاتے، وہ تو MBBS ڈاکٹر بتاتے کہ جی اس کے دل کے وال بند ہیں، 1 وال بند ہے، 2 وال بند ہیں، کل 4 وال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے، دل کی دیواریں کمزور ہو گئی، دل کی ہارٹ بیٹ کم ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر بتائیں گے، یہ جسمانی کیفیات ہیں۔ اور جو اس کی باطنی کیفیات ہیں، روحانی کیفیات ہیں دل کی، دل کا اندھا ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، دل پر داغ ہونا، دل کا بے چین ہونا، یہ بتاتے ہیں روحانی ڈاکٹر، جن کو کہتے ہیں اللہ والے۔ یہ وہ بتائیں گے جو وحی الہی کے ماہر ہوتے، جو وحی الہی کو، قرآن و سنت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، دل کی باطنی بیماریوں کو جانتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ دل کی باطنی بیماریاں، اس پر امام غزالی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے 40۔ بہت سے اللہ والوں نے کتابیں لکھی دل کی بیماریاں، یعنی روحانی بیماریاں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی 40، اس کا اردو ترجمہ کیا حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام رکھا ہے تبلیغ دین۔ وہ ہے امام غزالی کی کتاب 40، اور اس کا اردو نام ہے تبلیغ دین۔
ہمارے تمام صوفیاء، تمام روحانی معالج اپنے متعلقین کو کہتے ہیں کہ اس تبلیغ دین کتاب کا مطالعہ کریں، ایک ایک بیماری کو پڑھیں، کیونکہ اس میں دل کی روحانی بیماریوں کو لکھا گیا، اس کی شناخت بتائی گئی کہ یہ بیماری، اس کا نام کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے۔ کمال کی کتاب ہے تبلیغ دین، عام مل جاتی اردو بازار میں، لیکن تبلیغ دین کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا کہ امام غزالی کی 40 کا ترجمہ ہے، کیونکہ تبلیغ دین کے نام سے اور کتابیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے تمام اکابر جو باطنی علاج کرتے ہیں، یعنی دل کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، وہ باقاعدہ یہ کتاب پڑھاتے ہیں سبقاً۔ جامع شفیہ میں بھی ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ یہ کتاب پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت و عافیت سے سلامت رکھے، وہ اپنے تمام متعلقین کو جو اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تبلیغ دین کا مطالعہ کرو اور ایک ایک سبق کا مطالعہ کر کے پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کیفیات ہیں۔ اب وہ روحانی بیماریاں کیا ہیں، آسان کر کے اس میں روحانی بیماریوں میں سب سے اہم ترین چیز دل کی وہ کیفیت جس سے انسان بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ہے انسان کے اندر حب مال، حب جاہ۔ آسان کر کے عرض کروں، حب مال، مال کی محبت، حب جاہ، عہدوں کی محبت۔ یہ میں نے عہدہ حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، کیا کر کے کسی کو ذلیل کر کے، فلاں کر کے، بس مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ عہدہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنا، رشوت دے کر حاصل کرنا، اس کو اور طریقوں سے حاصل کرنا، وہ غلط۔ اسی طرح حب مال، مال کی محبت، یہ انسان کے دل کی عجیب و غریب بیماری ہے، لیکن اس کی شناخت عام بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ کے اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اور یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج کل اولیاء اللہ نظر نہیں آتے، ملتے ہی نہیں۔ اصل میں ولی اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اس کی کیفیت، اس کی پہچان، اس کی تعریف عوام کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، اور جب میں تعریف عرض کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، آج کل اولیاء اللہ کے بارے میں جو تصور، یہ میں بتا رہا ہوں، روحانی معالج کے پاس جانا ہے تو روحانی معالج کو کیسے تلاش کریں جو دل کی بیماریوں کو درست کرے، روحانی بیماریوں کو۔ لوگوں کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بس ادھر پھونک مارے، ادھر چھو کرے، ادھر ہمارا کام ہو جائے، وہ تو ہے اللہ کا ولی۔ اور تعویذ دے تو 100% تعویذ سے کاروبار چل پڑے اور اولاد پیدا ہونے لگے اور لڑکا پیدا ہو جائے تو پہنچا ہوا ولی ہے۔ اور میں اس کے پاس جاؤں اور میری تڑپ پیدا ہو جائے، میں یوں پلٹوں وہ پلٹوں اور میری کایا پلٹ جائے تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہمارے ہاں موٹی موٹی پہچانیں ہیں، اور یہ ساری پہچانیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آ گئے اور آ کر کہنے لگے 3 دن رہے، رہنے کے بعد جانے لگے واپس۔ تو مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی آئے کیسے تھے، اب جا کیوں رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے کھل کے بات کر دی، میں تو آیا تھا آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر آپ سے بیعت کرنے کے لیے، لیکن میں 3 دن آپ کے پاس رہا، مجھے ایک بھی کرامت نظر نہیں آئی، بیکار قسم کا بزرگ گیا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ سنانے لگا ہوں، فرمایا اس شخص سے کہ بھائی تم 3 دن میرے پاس رہے، 3 دن 3 راتیں، کھانا میرے ہاں کھایا، آرام کیا،
کیا کبھی 3 دن میں تم نے مجھ سے ایک بھی خلاف سنت بات دیکھی؟ کوئی سنت مجھ سے چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ تو اس بندے نے کہا نہیں۔ تو حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس دور کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے، اس دور کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس اصلاح کرنے والے بزرگ سے خلاف سنت کوئی کام نظر نہ آئے اس کی زندگی کے اندر۔ اب ہمیں اللہ والے سمجھاتے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ بندہ فرض، واجب، سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کی زندگی میں گناہ کبیرہ تو نہیں۔ اللہ والے انسان ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گناہ کر کے فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ اگر بالفرض ہو جائیں اور معصوم گناہوں سے صرف انبیاء علیہ السلام، اور کوئی شخص گناہوں سے معصوم نہیں ہے، صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ اس لیے اپنے لیے روحانی دل کے امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے ڈاکٹر تلاش کرنے کے لیے سب سے آسان بات، یہ بات بھی حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی کہ ہم اپنے لیے اپنے روحانی معالجین کو کیسے تلاش کریں۔ فرمایا سب سے پہلے ان کی زندگی میں دیکھو کیا ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر 2، کیا ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے کسی بزرگ سے، اور کیا ان کو انہوں نے اصلاح کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بس آسان باتیں ہیں، اس بندے کی بات کو مان کر چلو، انشاءاللہ روحانی بیماریوں سے اللہ نجات دے دے گا۔ یہ آپ کے ہر مسجد کے امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے اسکول ماسٹر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عالم نہ ہو، یہ آپ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا عام MBBS ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے جو عالم نہ ہو۔ مثالیں دینے لگا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم خود عالم ماشاءاللہ، اور ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ جن کے حضرت خلیفہ ہیں، وہ MBBS ڈاکٹر، عالم نہیں، حضرت تھانوی کے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامع شفیعہ، ان کا اصلاحی تعلق رہا حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے ملتان میں، وہ اسکول ماسٹر، عالم نہیں۔ میں نے جو لفظ بولے نا، اسکول ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، فلاں، بڑا سوچ سمجھ کر بولا، وہ اسکول ماسٹر حضرت تھانوی کے خلیفہ اور شیخ الحدیث ان کے ہاں جا رہے اصلاح کے لیے، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، اتنے بڑے بڑے بزرگ، ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو عالم فارغ التحصیل عالم نہیں تھے لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر پوری توجہ دے۔ حضرت تھانوی نے تو یہاں تک لکھا کہ عالم ہونا بھی ضروری نہیں، اس شخص کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو اور اس کو اصلاح کرنے کا کسی بزرگ سے سلیقہ ملا ہو اور خود اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ روحانی معالج ہے۔ اور اگر یاد رکھ لیجئے گا، اگر وہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود روزے نہیں رکھتا، خود اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بالکل غلط ہوگا، وہ اصلاح کرنے والا بھی نہیں، اس کی اپنی اصلاح بھی نہیں ہوئی، یہ سوچ کر کہ اس کو نمازیں معاف ہو گئی ہیں، یہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو نمازیں معاف ہو گئی، یہ وہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ خود واقعہ اپنی سوانح میں نہ لکھا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے سامنے ایک دفعہ بڑا بزرگ آیا، ایک سفید ریش، بڑے سفید کپڑے، بڑی نورانی شخصیت، اور آ کر کہا، اے عبد القادر جیلانی، آج سے تجھے نمازیں معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، میں نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ فوراً چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا اور کہنے لگا، عبد القادر جیلانی، تجھے کیسے پتا چلا مجھے نمازیں معاف ہو گئی؟ میں شیطان ہوں۔
میں جو کہہ رہا تھا نمازیں تجھے معاف ہو گئی، تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کیونکہ شیطان کو دور بھگانے کا یہی تو طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان چیخے مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے والا کہنے لگے، جب تم نے کہا نا جا اے عبد القادر جیلانی تجھے نمازیں معاف ہو گئی، تو میں نے فوراً سوچا کہ سب سے زیادہ محبوب بندے اللہ کے وہ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے نمازیں کیسے معاف ہو گئی؟ میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یوں کہا تو شیطان نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے عبد القادر جیلانی یہ میرا ایسا دعو تھا کہ اس کے ذریعے میں بڑے بڑے صوفیاء کو، بڑے بڑے نیک لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، ان سے نمازیں چھڑوا چکا ہوں۔ اے عبد القادر جیلانی آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر، یہ شیطان کا ایک اور جال تھا۔ عبد القادر جیلانی نے آگے سے کہا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، کیونکہ یہ علمی تکبر یہ خود دل کی بیماری ہے۔ بڑے بڑے علماء بہک گئے، بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے مصنفین گمراہ ہو گئے اسی تکبر میں آ کے کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، باقی سارے ذلیل، بڑے بڑے گمراہ ہو گئے۔ یہ تکبر دل کی بیماری جو بتانا چاہتا تھا، یہ تکبر دل کی بیماری، یہ حب جاہ دل کی بیماری، یہ حسد دل کی بیماری، یہ انسان کے اندر ریاکاری، دکھاوا، یہ دل کی بیماری، یہ غصہ، یہ انسان کی روحانی بیماری جو آج ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا۔ یہ حرص اور لالچ زندگی کے اندر، یہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے آج معاشرے کے اندر۔ یہ ہے وہ روحانی بیماریاں جن کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کا دل بیمار کب ہوتا ہے روحانی طور پر؟ جب دنیا اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، جب دنیا اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو کار میں پھرتے، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو پیسے کماتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں اللہ کے نیک اولیاء اللہ کے بارے میں جملے سنتا ہوں میں، چھوڑے مولانا وہ تو دنیا دار مولوی ہے۔ بہت دفعہ سنا، بہت دفعہ انسانوں کے منہ سے جملے نکلتے، چھوڑے مولانا وہ تو دنیا دار مولوی ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا، یہ دنیا دار اور دین دار کی تقسیم یہ اسلام نے نہیں سکھائی، یہ قرآن نے نہیں سکھائی۔ یہ دین دار دنیا دار کی تقسیم یہ کرسچینٹی میں ہے، یہ عیسائیت میں سکھائی گئی ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں ہوتی ہے۔ یہ دین دار، یہ دنیا دار، وہاں دنیا دار دین دار کی تقسیم الگ الگ ہے۔ یہ دنیا دار کا لفظی مطلب ہوتا ہے دنیا دیکھنے والا، دنیا رکھنے والا۔ دنیا دار کا معنی دنیا رکھنے والا، دین دار کا معنی دین رکھنے والا۔ یہ عیسائیوں کی تقسیم ہے، یہ دنیا دار، یہ دین دار۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنے دینداروں کو معاشرے سے الگ کر دیا، کاٹ کر رکھ دیا، ان کے لیے ویٹیکن سٹی بنا دی۔ اس ویٹیکن سٹی کے اندر پورا ایئرپورٹ موجود، ساری دنیا کی آسائشیں موجود۔ تم مولوی سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ ویٹیکن سٹی میں۔ مولوی سمجھ گئے؟ عیسائیوں کے پادری، نیک لوگ، ان سب کو کہا تم ویٹیکن سٹی کے اندر جاؤ، تمہارا کام دنیا میں نہیں، تجارت کرنا دنیا میں تمہارا کام نہیں، ہم تمہیں اتوار کی اتوار آ کر چندہ دیں گے، تم ویٹیکن سٹی کے اندر رہو، تم دیندار، اتوار کو آ کر ہم عبادت کریں گے، تم سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، چندہ دیں گے، تم ہمارے سارے گناہ معاف کروا دینا۔ یہ عیسائیت میں ہے۔ کیا ایک دیندار اسلام کے اندر کیا دنیا دار ہو سکتا ہے؟
کیا ایک مکمل دنیا دار ایک مکمل دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اسلام میں ہو سکتا ہے۔ کہیں قرآن مجید میں آپ کو دنیا اور آخرت، دیندار دنیا دار کی تقسیم نظر نہیں آئے گی، مؤمن اور کافر کی تقسیم نظر آئے گی۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، یا مؤمن ہے یا کافر ہے۔ کیا دنیا نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا دنیا میں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے بتایا کیا 100% دنیا دار ہو، یعنی وہ دنیا کماتا ہو، اس کی فیکٹریاں ہوں، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس کے پاس اچھے گھر ہوں، اور اس کے باوجود وہ 100% دیندار ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اسلام میں تو ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا دار دیندار، کیا دنیا نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جہاں حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی، وہاں حج کے بعد آنے والی زندگی میں ہمیں سمجھایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ نے پورا فلسفہ بتا دیا دنیا اور آخرت کا اس کے اندر۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے اعمال پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو تم اللہ کا ذکر کرو اتنا جتنا تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ ذکر اللہ کا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ میں دنیا میں دے دے، بس جو دینا ہے نا دنیا میں دے دے بس۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ یہ دعا نہیں کرنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اگلی دعا فوراً اللہ نے سکھائی وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، وہ اس کا بڑا مزیدار ترجمہ کرتے ہیں، بڑا مزیدار ترجمہ فرماتے ہیں حضرت۔ ربنا آتنا، غور سے ترجمہ سنیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا شاندار ترجمہ ہے! اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا مانگنا، صرف دنیا مانگنا، اس کو اللہ نے ناپسند کیا۔ دنیا بھی بھلائی کے ساتھ مانگے، آخرت کی بھلائی مانگے، یہ اللہ نے سکھایا۔ دنیا کمانا، دنیا کی چیزوں کو جمع کرنا، دنیا کی آسائشوں کو اختیار کرنا، دنیا کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا، اس سے اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع نہیں کیا۔ لیکن کس بات سے؟ کیا دنیا کی چیزوں کو کمانا جائز طریقے سے اور حلال کمانا؟ تو اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا، بڑے غور سے سمجھنا ہوگا کہ دنیا کی محبت، یاد رکھ لیجئے گا، جب انسان، ایک آسان سی بات ہے کہ حب دنیا، کیا دنیا زیادہ سے زیادہ کمانا یہ دنیا میں محبت کی نشانی ہے؟ تو غور سے سنیے گا کہ حب دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کی بیماری ہے، بڑی بیماری، بنیادی بیماری۔ ماشاء اللہ، اہلاً و سہلا، مرحبا، اہلاً و سہلا، مرحبا، مرحبا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اہلاً و سہلا، مرحبا۔
حیاکم اللہ بالصحۃ والعافیہ، بالصحۃ والعافیہ، بالصحۃ والعافیہ۔ تو حضرت کی موجودگی میں وہ دعا کا ترجمہ حضرت بہت تلقین فرماتے، حضرت تشریف لے آئے الحمدللہ۔ جی چاہ رہا ہے حضرت کے سامنے حضرت کے الفاظ کو دہراؤں کہ ایک تو حضرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا ترجمہ جو حضرت فرماتے، کمال کا ترجمہ، آپ کے دل سے آمین نکلے گی وہ ترجمہ سن کے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے یہ والی دعا سکھائی۔ اور پھر حضرت اپنے بیانات میں بار بار فرماتے تھے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سب سے زیادہ جو دعا مانگی، حضرت فرمایا کرتے کہ سب سے زیادہ جو دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، وہ یہ والی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو اللہ تعالی ہمیں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دل کی بیماریوں کا علاج روحانی معالجین سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تندرست دل عطا فرما دے، اور اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔